السلام علیکم۔ امڈیکیٹ 2023 کے بارے میں چند اہم اپڈیٹس اور خبریں مجھے موصول ہوئے ہیں وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ سب سے پہلی خبر یہ ہے کہ روزنامہ مشرق اور روزنامہ آج نے امڈیکیٹ ٹیسٹ کے بارے میں اور امڈیکیٹ اسکینڈل کے بارے میں اہم خبر پبلش کی ہے۔ روزنامہ مشرق نے لکھا ہے امڈیکیٹ اسکینڈل، مزید 134 امیدواروں پر UFM کیسز، مشکوک امیدوار اپنی صفائی کے لیے UFM کمیٹی کے روبرو پیش ہوں گے، ایٹا حکام۔ تفصیل کچھ اس طرح ہے۔ امڈیکیٹ میں خفیہ بلوٹوتھ ڈیوائس اسکینڈل میں ایٹا حکام نے مزید 134 مشکوک امیدواروں کی نشاندہی کر دی ہے۔ ان تمام امیدواروں پر UFM کیس بنائے گئے ہیں جو اپنی صفائی کے لیے UFM کمیٹی کے سامنے پیش ہوں گے، اور ان امیدواروں کے پرچے بھی عدالت میں جاری کیس کی سماعت کے موقع پر پیش کیے جائیں گے۔ ایٹا حکام کے مطابق میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالجز ایڈمیشن ٹیسٹ میں پاس ہونے والے 3200 امیدواروں کے پرچے دوبارہ چیک کیے گئے ہیں۔ ان امیدواروں نے عددی سوالات حل کرنے کے لیے اضافی کام نہیں کیا تھا، جبکہ 3100 پاس ہونے والے امیدواروں کا رف ورک موجود تھا۔ حالانکہ نومیریکل سوالات بغیر اضافی کام کے حل نہیں ہو سکتے ہیں۔ امڈیکیٹ میں 219 امیدواروں کو رنگے ہاتھوں خفیہ بلوٹوتھ کے ساتھ پکڑا گیا تھا۔ اسی طرح کی ایک خبر روزنامہ آج نے بھی آج پبلش کی ہے۔ امڈیکیٹ ٹیسٹ، مزید 134 امیدواروں کی نشاندہی۔ پشاور میں ہونے والے امڈیکیٹ ٹیسٹ میں خفیہ بلوٹوتھ ڈیوائس سے نقل کے معاملے پر ایٹا حکام نے مزید مشکوک امیدواروں کی نشاندہی کر دی۔ ایٹا حکام کے مطابق 134 مشکوک امیدوار UFM کمیٹی کے سامنے پیش ہوں گے۔ ان امیدواروں کے پرچے عدالت میں بھی پیش کیے جائیں گے۔ حکام نے بتایا ہے کہ امڈیکیٹ ٹیسٹ میں پاس 3200 امیدواروں کے پرچے دوبارہ چیک کیے گئے۔ ان امیدواروں نے عددی سوالات حل کرنے کے لیے اضافی کام نہیں کیا تھا۔ ایٹا حکام نے بتایا کہ 3100 پاس امیدواروں کا رف ورک موجود تھا۔ نومیریکل سوالات بغیر اضافی کام کے حل نہیں ہو سکتے۔ انہوں نے کہا کہ امڈیکیٹ ٹیسٹ میں 219 امیدوار بلوٹوتھ ڈیوائس استعمال کرتے ہوئے پکڑے گئے تھے۔ ان میں جو خبریں ہیں ان کے جوابات میں بعد میں دے رہا ہوں۔ ایک جواب اسٹوڈنٹ نے دیا ہے۔ ایٹا دفتر نے جن طلباء کے پیپر بلینک ہونے کا دعویٰ کیا ہے اور اب ان کے خلاف تحقیقات کا آغاز کر رہے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن کے ساتھ بلوٹوتھ کی بات گروہ کے عام لوگوں نے کیا ہے۔ یعنی اب زیادہ دباؤ کے پیش نظر صرف ان طلباء کے خلاف تحقیقات کا آغاز ہوگا جنہوں نے گینگ کے کسی بندے کے ساتھ بات کی اور زیادہ تعلق نہیں تھا، لیکن وہ لوگ جن کے تعلقات ہیں جو زیادہ امیر ہیں، جن کے لیے ایٹا نے براہ راست بلوٹوتھ اور آنسر کی کا انتظام کیا ہے، جو گینگ کے لیے خاص لوگ ہیں، ان کے لیے ایٹا نے خود ان کے پیپر پر رفع عمل کروایا ہے، ان کو کلین چٹ دی ہے، ان کے لیے کوئی غم ہے نہ کوئی خوف۔ آپ کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ گینگ بہت منظم اور تجربہ کار ہے۔ اس نے اپنے طلباء کو ٹیسٹ سے پہلے میٹنگ میں بتایا تھا کہ کس نے کس پورشن میں کتنے MCQs غلط کرنے ہیں، کہاں پر کس طرح رفع عمل کرنا ہے وغیرہ۔ لہٰذا ایٹا دفتر کی طرف سے تحقیقات کا یہ دعویٰ دراصل اپنی کوئی ساکھ بچانے کی خاطر ہیں، لیکن یاد رکھیں اب ایٹا ڈوب چکا ہے۔ یہ امڈیکیٹ ایٹا اپڈیٹس 2022-23 ایک پیج ہے فیس بک پہ، اور شمس الحق نامی ایک اسٹوڈنٹ نے یہ جواب دیا ہے ایٹا کے 134 مشکوک طلباء کے بارے میں۔ اس کا یہ خیال ہے کہ ایٹا کے لیے یہ کوئی مشکل نہیں ہے کہ انہوں نے خود 20 دن میں اس کے پیپر پر رفع عمل کیا ہو۔ یہ علی کوچنگ اکیڈمی نے ایک دوسری جواب دی ہے۔ کہتے ہیں کہ ہم عدالت میں اس پوائنٹ پر بات کریں گے کہ ایٹا کو یہ اختیار کس نے دیا ہے
کہ وہ پیپر پر رف ورک چیک کرے۔ ایٹا تو ہمارا ملزم یعنی ایکیوزڈ ہے، ہمارا ملزم کیسے اپنے آپ کی خود تحقیقات کر سکتا ہے؟ یہ تو ایسا ہی ہے کہ کوئی ڈاکو یا چور یہ دعویٰ کر لے کہ ہم نے اتنی ڈکیتی یا چوری کی ہیں، بس اس سے زیادہ نہیں، اب ہمیں بے گناہ قرار دیا جائے۔ یہ اس کا پوائنٹ بھی زبردست ہے کہ اب تو وہ ملزم ہے اور ملزم خود اپنی صفائی پیش نہیں کر سکتے اور نہ خود اپنی انویسٹیگیشن کر سکتی ہیں۔ According to some internal source of ایٹا، یعنی ایٹا کے بعض اندرونی ذرائع سے یہ معلوم ہوا ہے جن بچوں کا رف ورک نہیں تھا پیپر پر، ان سب کو بلوٹوتھ والوں میں نہیں شمار کیا جائے گا، دیکھا جائے گا، انویسٹیگیشن ہوگی ان لوگوں کی۔ اگر ماسٹر مائنڈ کے ساتھ وہ لوگ شامل تھے تو ان کو میرٹ سے نکال دیا جائے گا۔ ڈونٹ وری if you have done rough work on your roll number slip۔ ایک اور میڈیکل اسٹوڈنٹ جواد احمد خان نے جواب دیا ہے، کیپ ان مائنڈ رف ورک آن دا پیپر از ناٹ بگ ایشو فار ایٹا، سو پلیز ڈونٹ بی فول وتھ سچ لولی پپ۔ یعنی ایٹا کے لیے ان بچوں کے پیپر پر رف عمل لکھنا کوئی مشکل کام نہیں ہے، انہوں نے خود ان کے لیے 20 دن میں لکھا ہوگا، اس لیے ایسے لولی پپ سے بے وقوف مت بنو۔ یہ کے پی میڈیکل ایجوکیشن نے اس پر ریمارکس دیے ہیں، کمنٹس کیے ہیں ایٹا کے اس حرکت پر کہ 134 مزید مشکوک طلباء کی نشاندہی۔ ایٹا ڈائریکٹر کے منہ پر تمانچہ ہے، جس نے عدالت کے سامنے کہا تھا کہ ہم نے تمام بلوٹوتھ اسکینڈل میں ملوث طلباء کو انٹری گیٹ پر گرفتار کیا ہے، لہٰذا اس ٹیسٹ کو شفاف تسلیم کیا جائے۔ ابھی بھی رزلٹ بلوٹوتھ دہندگان سے بھرا پڑا ہے۔ جس ادارے کے اپنے افراد ٹیسٹ سے پہلے پیپر لیک کرانے میں ملوث ہو، وہ فقط ان چند طلباء کی نشاندہی پر اپنی غفلت کو چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ متنازعہ ایٹا ٹیسٹ کی شفافیت یقینی بنانے حکومت وقت کی ذمہ داری ہے۔ اس کے پی میڈیکل ایجوکیشن پیج نے بھی اس پر زبردست کمنٹس دی ہیں۔ یہ انٹری ٹیسٹ پریپریشن فار انڈیکیٹ، اس پر ڈسٹرکٹ خرم میڈیکل اسٹوڈنٹ کے کمنٹس آئے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کل یا پرسوں انشاءاللہ ریکنڈکٹ کی آفیشیل نوٹیفیکیشن جاری کی جائے گی، لیکن کل ہم جج صاحب اور گورنمنٹ کے سامنے یہ مطالبہ رکھیں گے کہ تیاری کے لیے 6 ہفتوں کی بجائے صرف 3 ہفتے دی جائے تاکہ دوبارہ کسی دشواری کا سامنا نہ ہو۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کے بعد فاٹا اور بلوچستان HEC ٹیسٹ لے گا تاکہ اس ٹیسٹ کے لیے بھی بچوں کے پاس 2 ہفتے رہ جائیں۔ اس میں بھی ایک اسٹوڈنٹ کے ریمارک سے BBC کے مطابق 800 اسٹوڈنٹ نے بلوٹوتھ استعمال کی ہے۔ اب ایٹا تو خود اس گینگ کا حصہ ہے، تو وہ اگر اسٹوڈنٹ سے 35 لاکھ لے سکتا ہے تو ان اسٹوڈنٹ کی کوسچن پیپر پر رف ورک کرنا اتنا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ اب 130+ میں بہت سے بے گناہ اسٹوڈنٹ بھی ہوں گے، اور اگر چلو یہ 130 بھی ریموو کریں تو باقی 670 بلوٹوتھ والے تو میرٹ میں آ جائیں گے، اور اس سے 670 قابل اسٹوڈنٹ کا حق مارا جائے گا۔ یہ سب اب ایٹا والے اپنے کرپشن چھپانے کے لیے کر رہے ہیں۔ یہ اسد اللہ ایک اسٹوڈنٹ ہے، اس نے لکھا ہے 134 اسٹوڈنٹ سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ بہت سے اسٹوڈنٹ ایٹا سے نکل چکے تھے۔ میرے خیال سے یہ پوائنٹ ریکنڈکشن والوں کے لیے کورٹ میں اچھا پوائنٹ ہے۔ سیکنڈلی، اگر میں 35 لاکھ دیتا تو میں ضرور رف ورک کرتا، کیونکہ سب کو پتہ ہے ایٹا کوسچن پیپر لیتا ہے۔ بلوٹوتھ کے ساتھ پیپر میکسیمم 1 آور میں ہو جاتا ہے، باقی 2.5 آور میں اسٹوڈنٹ سارا کوسچن پیپر رف ورک سے فل کر سکتا ہے۔ ایٹا سے یہ چاروں پیپر یعنی ABCD ورژن کیسے آؤٹ ہوئے؟ یہ تو اتنا آسان کام نہیں ہے۔ ایٹا کے
ملازمین کے بغیر یہ ناممکن ہے کہ چاروں ورژن یہ آؤٹ ہو جائے۔ اگر ایک دو آؤٹ ہوتے پھر بھی بات بنتی، لیکن چاروں ورژن کیسے ایٹا کے دفتر سے آؤٹ ہوئے تھے پیپر شروع ہونے سے پہلے۔ ایک اور اہم خبر ہے ایٹا ٹیسٹ کے بارے میں۔ Court hearing for ETA test irregularity will be tomorrow at 11 a.m. ETA and KMU will submit written and paper-based evidence today, on which argument will be concluded tomorrow inshallah. آج ایٹا اور KMU نے عدالت میں اپنے جو ثبوت ہیں وہ جمع کیے ہوں گے، اور کل انشاءاللہ پشاور ہائی کورٹ میں اس پر فائنل فیصلہ کی جائے گی کہ امڈیکیٹ کو کب کرنا ہے۔ As per sources, PMDC is not in favor of reconduct at any cost. Even if PHC decision come against them, they will go to Supreme Court to challenge the legal status of the cabinet decision. کہ PMDC کسی بھی حال میں ریکنڈکٹ کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اگر پشاور ہائی کورٹ نے ان کے خلاف فیصلہ دیا تو وہ سپریم کورٹ جائیں گے اور کابینہ کا فیصلہ جو ہے وہ چیلنج کریں گے۔ Moreover, they are trying their best to avoid the reconduct. وہ ریکنڈکٹ سے بچنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ PHC hearing will be concluded tomorrow inshallah and hopefully we will get a decision tomorrow. کل پشاور ہائی کورٹ میں سماعت ہوگی اور انشاءاللہ ہمیں حتمی فیصلہ مل جائے گی۔ وہ اسٹوڈنٹ جو ریکنڈکٹ کے حق میں نہیں ہیں تو ان کی بھی کچھ خبریں ہیں۔ یہ لکھا ہے دوبارہ ٹیسٹ دینا اتنا آسان کام نہیں ہے کہ بچے جا کے امتحان دے دیں۔ یہ ان قابل بچوں کی 1 یا 2 یا 3 سال کی محنت تھی۔ اتنی آسانی سے انہوں نے یہ ٹیسٹ پاس نہیں کیا تھا کہ کوئی جا کے 2 منٹ میں اس کو کینسل کرے، پوری تحقیقات کرے اور مجرموں کو سزا دے، نہ کہ غریب اور قابل بچوں کو یہ 11 یا 1200 پیپر نکالے، ان کے نمبر چیک کریں، ان کے والدین کے نمبر چیک کریں، اگر مافیا میں سے کسی کے رابطے ثابت ہوں ان کو رزلٹ سے نکال لے اور باقی بچوں کا رزلٹ ڈکلیئر کریں۔ قابل بچوں سے یہ زیادتی نہیں ہونی چاہیے۔ ان میں اکثر کے میٹرک اور انٹر میں اچھی پوزیشن آئے ہیں، ان کے ساتھ یہ ظلم نہیں ہونا چاہیے۔ نیچے ظفر خٹک نے جواب دیا ہے، لائق اسٹوڈنٹ ہر وقت اچھے نمبر لیتے ہیں، لیکن بلوٹوتھ والے اسٹوڈنٹ فیل ہونے سے ڈرتے ہیں۔ بلوٹوتھ مافیا مرد آباد، ریکنڈکٹ زندہ باد۔ یہ نمس کے فیس سے ریلیٹڈ ایک اہم خبر ہے۔ Massive fee hike is expected in Army Medical College admission fee, probably till next week official notification is expected. آرمی میڈیکل کالج کے داخلے میں کافی اضافے کی توقع ہے۔ آفیشیل نوٹیفیکیشن اگلے ہفتے کے اینڈ تک آنے کی توقع ہے۔ ابتدائی رپورٹوں سے ایسا دکھائی دیتا ہے کہ امسال آرمی میڈیکل کالج اوپن سیٹ کی فیس پر ایئر 5 لاکھ روپے سے زیادہ ہوگی۔ اس بارے میں حکام بہت جلد اعلان کریں گے۔ پریزنٹ میں MC کی فی ٹوٹل ملا کے RS 2,85,000 بنتی ہیں، جو کہ اس سال 5 لاکھ پلس ہو جائے گی۔ یعنی ابھی تک تو ان کا سالانہ خرچہ 2,85,000 تھا، لیکن اب وہ 5 لاکھ سے زیادہ ہو جائے گی۔ ایک اہم خبر ہے، پہلے سے بھی ہم نے نشر کی ہے لیکن روزنامہ مشرق نے آج پبلش کی ہے۔ میڈیکل کالجز میں حافظ قرآن کے 20 اضافی نمبر ختم۔ پنجاب حکومت نے صوبے کے سرکاری میڈیکل و ڈینٹل کالجوں میں داخلوں کی پالیسی تبدیل کر دی ہے۔ حافظ قرآن امیدواروں کے اضافی نمبر میرٹ سے حذف کر دیے گئے ہیں۔ محکمہ صحت پنجاب کے مطابق رواں سال حافظ قرآن کے اضافی نمبر PMDC کے کہنے پر نہیں دے رہے۔ PMDC نے اس بارے فیصلہ سپریم کورٹ کے 6 رکنی بینچ کے فیصلے کے بعد کیا۔ حافظ قرآن بارے نئی پالیسی پر عمل درآمد۔ یہ صرف پنجاب کے لیے نہیں ہے بلکہ پورے ملک میں کسی بھی صوبے میں حافظ قرآن کو 20 اضافی نمبر نہیں دیے جائیں گے۔ امسال
اب تک یہ اہم خبریں تھی انڈیکیٹ ٹیسٹ کے بارے میں اور نمس کے فیصوں کے بارے میں۔ مزید تازہ ترین خبریں جب موصول ہو جائیں وہ بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا۔